سر، ملک کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ ایک نئی وفاقی آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے۔ اس کے دائرہ کار میں آئین کی تشریح کرنا اور بنیادی انسانی حقوق کے معاملات کو دیکھنا ہے۔ سپریم کورٹ سے یہ اختیارات لینے سے اعلیٰ عدلیہ کی طاقت اور اختیار پہ کتنا فرق پڑے گا؟ ایک تو چیز ہے کہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جہاں تک یہ عدالتوں کی رسوائی ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے، میں تو ان ججز کے پیچھے بھاگنے کے لیے اب تیار نہیں ہوں۔ ان ججز نے اتنا مایوس کیا ہر وقت۔ آپ دیکھیں کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اب اس کی لیجسلیشن تو ایک چیز ہے، اس پہ عمل درآمد کس طرح ہوتا ہے۔ وہ لیجسلیشن کو اگر چھوڑیں وہ عمل درآمد کرنے کہ یہ سب ججز ہر کوئی اپنا مفاد چاہتا ہے، ذاتی مفاد۔ اب وہ جس طرح لاہور ہائی کورٹ کے 15 نمبر پہ جج صاحب وہ آ کے ڈوگر صاحب یہاں ان کو ملا ہے، یہ دعوت ملی ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لگ جائیں، وہ بھاگے آ کے اور بیٹھ گئے ہیں اس کو مسند پر۔ ان کو کہنا چاہیے تھا، ان کو رانا بھگوان داس کی طرح ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتے جی میری باری ابھی نہیں ہے، اور یہ ابھی آپ نے ایک ہنگامی سا اقدام کیا ہے، اس میں چیف جسٹس کا حلف لینے کو تیار نہیں ہوں۔ لیکن یاد رکھیے کہ رانا بھگوان داس تو اتنا اصول پرست تھا، لیکن یہ ہمارے جاوید اقبال صاحب اور ڈوگر صاحب یہ بھاگ کے اور یکے بعد دیگرے چیف جسٹس ہو گئے۔ تو یہ اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم خود ہی اپنی بربادی کا باعث بن رہے ہوں تو اب ہم کب تک ان کا دفاع کرتے پھریں گے، ان کی فائٹس لڑتے رہیں گے۔ جوڈیشری یہ ججز سب کے سب ماں سوائے چند جو بیچارے آٹے میں نمک کے برابر ہیں، وہ 5 ججز یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، چند ججز سپریم کورٹ کے، جنہوں نے اپنا کوئی وقار رکھا ہے، باقی رکھا ہے یا نہیں، تو ان کے لیے تو مجھے اب کوئی اتنی ایسی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ اپنا جو کرتے چاہیں کرواتے جائیں اپنے ساتھ۔ باقی رہا ترمیم کا، تو ترامیم جو ہیں، یہ میرا ویو ہے، بالکل میری مصمم رائے ہے کہ جو بھی آئین میں یا قانون میں تبدیلی کی جاتی ہے یا نیا قانون لایا جاتا ہے یا آئین کی نئی شکل لائی جاتی ہے، جو کسی کے ذاتی مفاد کے لیے ہو یا جس پہ ڈیبیٹ نہ ہو، ڈیبیٹ کے بغیر لائی جائے، وہ اور رولز کے مطابق ڈیبیٹ کے نوٹس دینا ہے، اتنے دن کا دینا ہے، وہ اس جو ہے رولز میں، ضابطوں میں کہ لیجسلیشن اگر قانون سازی کرنی ہے تو اس قانون جو مجوزہ قانون ہے اس کی کاپیاں سب ایم این اے یا سینیٹرز کو ملیں، اور کتنے دن پہلے ملیں، کتنے دن ان کو امینڈمنٹس اس میں ڈالنے کا حق ہو بل میں، اور یہ سب اپنے مطابق چلے، تو اس کو 1-2 مہینے تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی۔ 1-2 مہینے ڈیبیٹ کریں۔ آئین میں اتنی بڑی آپ تبدیلی لا رہے ہیں، اور چونکہ بیچ میں صوبائی معاملات بھی ہے، ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے، پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ فیڈرل اور سپریم کورٹ کے 2 چیف جسٹسز ہوں گے، اور 2 چیف جسٹسز جو ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ آج تو نہیں پر 4-5 سال بعد یہ کشاکش شروع ہو جائے گی۔ سر، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 2 کورٹس موجود ہوں گی، جس طرح بقول 2 چیف جسٹس صاحبان موجود ہوں گے، اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ کون طے کرے گا کہ کون سا کیس جو ہے وہ آئینی عدالت کے اندر جائے گا اور کون سا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کے اندر ہوگا؟ یہ دیکھیں، یہ معاملہ اسٹڈی کیا جانا تھا ایسے جورسڈکشنز کے ساتھ جہاں آئینی عدالتیں ہیں، اور ان کو بڑے محتاط انداز سے اس کو لانا چاہیے تھا۔ اگر آپ لانا چاہتے ہیں ایک آئینی عدالت جو کہ صرف آئینی
پٹیشنز کو دیکھے اور ان پہ فیصلہ کرے، اور ایک دوسری عدالت ہو جو ہر قسم کے باقی کیسز کو دیکھ سکتی ہے۔ جب انہوں نے آپ نے ان کی جورسڈکشنز کو ایکسکلوسیو کر دیا اور بغیر کوئی ضابطہ ان کے ریکنسیلیشن کا بنائے، یہ پہلے سوچ سمجھ کے اور پھر آپ کو آئینی عدالت اگر بنانی ہے، کئی ملکوں میں مثلا ساؤتھ افریقہ میں ہے، تو یہ اگر آپ نے بنانی ہے وہاں اپنے تاریخی عوامل ہیں ان کے، پر اب اگر آپ نے بنانی ہے تو اس کے لیے ایسا کریں کہ وہ دیر پا ہو۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ میں یہی ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی ایسی ترمیم جو اس میں ذاتی مفاد کسی کا ہو، وہ ریت کی دیوار ہوتی ہے، وہ نہیں چلتی، اور جس میں سٹرکچر بھی چینج کیا جائے تو اس کے لیے قوم کو بھی تیار کرنا پڑتا ہے۔ اور بڑی اچھی بات ہے اگر کسی کو پاکستان کی جنگ، اور یہ جو جنگ 4 دن کی تھی، یہ 4 دن بہت لمبے تھے ہمارے لیے، قوم کے لیے، اور اس میں جو ہمارے شاہینوں نے مقام بنایا اپنا ساری دنیا میں، وہ ہمارے لیے یقیناً وہ ہیروز ہیں، اور وہ فوجی بھی ہیروز ہیں جو کہ، اور وہ نیول سولجرز بھی ہیروز ہیں جو نیوی میں اور بحریہ میں کام کرتے ہیں اور وہاں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ بحر بے کراں میں اس قسم کی جو ہے شرنگیزی کو روکنے کے لیے یا نارکی کو روکنے کے لیے جو خدمات سر انجام دیتے ہیں، جی وہ بھی بالکل اس میں آئیں گی، پر یہ ہے کہ یہ بجائے یہ کہ سٹرکچر کو ایک دم آپ دھچکا سا لگائیں، اور ایک 2 جو عہدے ہیں ایئر چیف کا اور نیول چیف کا، وہ ایک دم ان کو آپ تیسرے جو ادارہ ہے فوج کا، وہ بڑا ہے یقیناً، اس کی قربانیاں بھی زیادہ ہوں گی، پر اس میں ایئر فورس نے بہت زیادہ سبقت دی ہے ہمیں انڈیا پہ، اور اس کا بھی دیکھنا چاہیے اس کے لیکن آپ اعتزاز احسن صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیزی ہے، اس کے اندر بات چیت ہونی چاہیے، لیکن جو 26ویں ترمیم تھی اس میں بھی اجلت دکھائی دی تھی، اس میں بھی بحث و مباحثہ کم اور رابطے زیادہ تھے دوسروں کو مائل کرنے کے حوالے سے، تو ٹرینڈ سیٹ تو سر تب ہی ہو چکا، ریٹیلیشن تو تب بھی نہیں تھی، تو اب اس سے ٹرینڈ کس طریقے سے مختلف ہوگا؟ کیونکہ ماضی قریب سے ہی زیادہ سبق سیکھا جاتا ہے، ماضی بعید کو تو کوئی دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتا۔ نہیں، آپ 26ویں آئینی ترمیم کو ہی دیکھیں، کتنا عرصہ چلی ہے، اب مجھے یہ بتا دیں، اس کی تو تنسیخ ہی ہو گئی نا، کتنا عرصہ چلی ہے، کب آئی تھی؟ سر وہ نہیں چل سکی تو 27ویں لانا 6-7 مہینے، جی ہاں، تو 6-7 مہینے ہی چلی نا، یہ ریت کی دیوار ہوتی ہیں ایسی ترامی میں۔ اب 27ویں کے بارے میں بھی کوئی اور 6 مہینے 10 مہینے میں اس میں بھی جو نقص نظر آنے شروع ہوں گے، پھر اس کو آپ اسی ایک ہتھوڑے آئینی ترمیم کے ساتھ ٹھیک کریں گے۔ وہ کہتا ہے جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا آ جائے نا، اس کو ہر چیز، انگریزی کا محاورہ ہے، اس کو ہر چیز ہی یہ لگتی ہے، کیل لگتی ہے، وہ مارتا ہی جاتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا آ جائے اس کو ہر شے کیل لگتی ہے۔ تو یہ ہمیں اب اگر 26ویں ترمیم کا ہم نے ہتھوڑا پکڑ لیا تھا، تو پھر ہم نے اب اس کی عمر کتنی رہی؟ یہی تو میں کہتا ہوں، یہی تو سبق سیکھنے والا ہے۔ اجلت میں جو کام، اور خاص کر آئین کی ترمیم، اور اتنی اجلت میں، اور اس میں کہ MNAs کو اور جنہوں نے پاس کرنی ہے، سینیٹرز نے جن کو پاس کرنی ہے، ہماری بات تو نہیں نہ صحیح، پر عوام کی بھی بات نہ صحیح، آپ ان MNAs اور سینیٹرز کو تو کانفیڈنس میں لیں، ان کو 1-2 دن بحث کرنے دیں، چاہے اپنی پارٹی میں ہی کرنے دیں، پھر ان کو ان سے اعتراضات لیں، ان سے وہ بتائیں کہ کیا کیا غلط ہے،
क्या ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता, क्या मौसर नहीं होगा। सर अज़राए तफन्नुन, वो प्री मैच्योर जो बेबी होता है ना, उसको सतमाया कहते हैं। तो ये सतमाही जो तरमीम थी, अब उसके अंदर अमेंडमेंट करके ये अगली लाना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ तो इंसान की उम्रें भी घटती रही हैं, तो ये नुक्ता नहीं यहाँ पे एप्लीकेबल होता? नहीं, नुक्ता तो एप्लीकेबल होता है, और आपने अच्छा अंदाज में इसको बयान किया है कि प्रीमेच्योर बेबी की तरह, पर उसको ज़रा संभालना बड़ा पड़ता है, बड़ा उसको केयर करनी पड़ती है उसकी। पर ये तो उससे भी पहले, ये तो बहुत ही प्रीमेच्योर, ये मतलब है जब जिस पे बहस ना हो, जिस पे सब मेंबरान को इंफॉर्मेशन ही ना हो, जब तक वो ले नहीं होती हाउस में, हाउस की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनती। तो सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसके अंदर जो मौक़िफ़ है, एनएफसी को लेके बातें हो रही थीं, फिर किसी ने ये कहा कि ये तो बहस है ही नहीं, ये तो नुक्ता शामिल ही नहीं है, तो ये असल निकात से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस नुक्ते के ऊपर दीगर अफराद को लाना चाहती है ताकि मुस्तकबिल में ये हज़फ हो और पीपल्स पार्टी फेस सेविंग ले सके। क्या आपको ये मुस्तनद मौक़िफ़ लगता है? नहीं, ऐसा मुस्तनद मौक़िफ़ नहीं लगता। पीपल्स पार्टी का एक स्टैंड है, एक स्टैंड था कि अलहदा कोर्ट बने, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो। ये हमारा स्टैंड सीओडी में भी था, उसमें हमारा स्टैंड, ये हमारे मैनिफेस्टो भी, इस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी था। मेरा उज़र सिर्फ इतना है कि ये इतनी उजलत में करने से नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। ये मैं सिर्फ कहता हूँ, मैं चाहता था डिबेट हो, डिबेट इस पे हो, और फिर जो भी निकले सही बात वो लोगों को रोज़े रोशन की तरह में नज़र आती हो, और वो उसमें देर पा होगी। अगर वो उन्होंने सोचा कि ये रातों रात कोई शब खून करने की कोशिश की गई है, तो ऐसी तो आपने जिस तरह उसको सतमाई कह दिया, ये जो है 26वीं। सर, ये मेरी ज़बान फिसल गई, ये ना हो कि कल को मुझ पे इस पे कोई कदगन लगी हो। नहीं, ये कदगन क्या लगनी है। आप एक लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, जो लॉ आप पार्लियामेंट में तो डिस्कस ही नहीं हुआ, और आप उसको कर रहे हैं। बड़ा फेयर कमेंट है, ये तो कोई नहीं है इसमें कोई आपको। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये बता दें कि चार्टर ऑफ डिमांड का आपने तज़किरा किया कि उसके अंदर ये बात थी आईनी अदालत की, लेकिन यहाँ पे जो आईनी अदालत है उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लागू होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आईनी अदालत के ऊपर लागू नहीं होगा। तो फिर मुस्तकबिल के अंदर जाके अगर ये मंजूर हो जाती है तो फिर कोर्ट कौन सी सुप्रीम होगी? ये कशमकश ठहरेगी, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये कोर्ट बनाना अगर ज़रूरी था और ज़रूरी महसूस किया पीपल्स पार्टी ने कि चार्टर ऑफ डिमांड नहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये 14 मई 2006 को लाया गया था, और इसके साथ हम अपनी वाबस्तगी का इजहार मुसलसल करते आए हैं। तो ये बेशक आता, पर इस पे बहुत ये ख़ास कर ये जो इख्तियारात की तकसीम है, ये इस पे बहुत काम होना चाहिए था, स्टडी होना चाहिए था, डेटा होना चाहिए था, और उसके बाद डेटा आपके पास हो कि कौन से केसेस किधर जा रहे हैं, उनमें कितनी परसेंटेज में फाइनलाइजेशन हो रही है उन केसेस की, क्रिमिनल की, सिविल की, कॉन्स्टिट्यूशनल की, टैक्स की। ये सब डेटा हर मेंबर के पास होना चाहिए था, हर सेनेटर के पास होना चाहिए था, इससे पहले कि आप उनको लेजिस्लेशन ये करके दिखाएं। तो ये एक उजलत की जो बात है, मैं समझता हूँ वो, जैसे आपने 26वीं तरमीम में देखा कि वो उजलत से वो 7 महीने ही चल सकी है। तो वो उजलत 7 महीने चल सकी है, तो इसलिए उसके ऊपर बहस मुबाहिसा जो है वो अफसल तरीके से हो, तमाम निकात जो हैं वो तय किए जाएं और फिर फैसला हो सके। बहुत शुक्रिया।